بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت پنجم مضمون اردو بریج کورس کے 32ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ بریج کورس سے متعلق نئے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے. آپ ہمارے یوٹیوب کے پلے لسٹ میں بھی جا کر اپنے جماعت سے متعلق ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اب ہم بریج کورس 32ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. صلاحیت اور تصورات میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے حصہ قواعد، اس میں عام اور اس میں خاص، یعنی یہاں پر گرامر کا ہمیں حصہ سکھایا جا رہا ہے. اس میں عام اور اس میں خاص. اس میں عام کسے کہتے ہیں اور اس میں خاص کسے کہتے ہیں. نیچے دیکھتے ہیں، آؤ معلوم کریں. سرپرست حضرات یا اساتذہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ طلبہ اس میں عام اور اس میں خاص سے واقفیت رکھتے ہیں یا نہیں. مزید یہ کہ اس سے متعلق معلومات دیتے ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، نیچے جو ہے آپ کو اس میں عام اور اس میں خاص کسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اس کی تعریف بتائی گئی ہے اور چند مثالیں آپ کو دی گئی ہے تاکہ اس سے آپ کو واضح ہو جائے کہ اس میں عام کیا ہے اور اس میں خاص کیا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں عام. اگر کسی اسم سے خاص چیز جگہ کی پہچان نہیں ہوتی تو اسے اس میں عام کہتے ہیں. یہاں پر یہ بات دھیان رکھیے کہ اگر کسی اسم سے خاص چیز یا جگہ کی پہچان نہیں ہوتی، خاص چیز اور جگہ کی پہچان نہیں ہوتی تو اسے اس میں عام کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر نیچے مصور، شاعر، ڈاکٹر، طوطا، گائے، عورت وغیرہ. یعنی مصور یعنی تصویر بنانے والا. یہ تصویر بنانے والا کون ہے؟ کچھ خاص آدمی، کچھ خاص مصور ہے کیا؟ نہیں. اس سے ہمیں کسی کا خاص چیز یا شخص کا پتہ نہیں چلتا. اسی طرح شاعر، کہ صرف شاعر کہا گیا لیکن یہ کون سا شاعر ہے اس کا نام وغیرہ کچھ نہیں دیا ہے. ڈاکٹر، بہت سارے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں. ہمیں اگر ڈاکٹر کا نام یہاں پہ دیا ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا. یعنی جتنی مثالیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں کسی خاص چیز یا جگہ کا پہچان نہیں ہوتی. ایسے اسم کو جو ہے ہم اس میں عام کہتے ہیں. اسی طرح نیچے اس میں خاص. اگر کسی خاص اسم سے خاص جگہ یا چیز کی پہچان ہوتی ہے تو اسے اس میں خاص کہتے ہیں. مثلا تاج محل، کوہ نور، امجد، زینت، گنگا، ہمالیہ وغیرہ. یعنی یہاں پر جو ہے یہ ایسا اسم ہے جس سے خاص جگہ یا چیز کی پہچان ہوتی ہے. یعنی جیسے ہی ہم کہیں گے تاج محل تو تاج محل خاص ہے. جیسے ہی ہم تاج محل کا لفظ یہاں پر لیں گے تو ہمارے ذہن میں فوراً تاج محل کی تصویر جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ دوسرا تاج محل ہم کو سمجھ میں نہیں آتا یا دکھائی نہیں دیتا. یعنی تاج محل جو ہے وہ کچھ خاص ہے. اسی طرح گنگا ہے، ہمالیہ ہے، پہاڑ، یہ خاص ہے. تو اس میں عام اور اس میں خاص یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے. نیچے ہے آؤ اہلیت پیدا کریں. سرپرست یا اساتذہ کی رہنمائی میں طلبہ گروپ میں کھیل میں اس میں عام وہ اس میں خاص والے الفاظ کہتے ہیں اور اپنی اپنی بیاس میں 2 کالم بنا کر لکھتے ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ ابھی اسکول بند ہے اور یہاں پر یہ کھیل جو ہے آپ اپنے گھر میں اپنے بھائی بہن یا دوستوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کوئی ایک جو ہے وہ اس میں عام والی مثال پیش کرے اور دوسرا جو ہے وہ اس میں خاص والی مثال پیش کرے. جیسے اگر ایک کہتا ہے کہ لڑکا، یہ ہو گیا اس میں عام، تو آپ کہیے کہ امجد، احمد، تو یہ ہو جائے گا اس میں خاص. اسی طرح سے اگر کوئی کہے کہ شاعر تو یہ اس میں عام ہو جائے گا. تو آپ شاعر کے نام کی جگہ لکھیے علامہ اقبال، غالب،
اس طرح سے یہ اس میں خاص ہو جائیں گا۔ تو اس طرح سے آپ کو جو ہے یہاں پر فہرست بنانا ہے، ایک جو ہے وہ اس میں عام والے لفظ کہیں گا اور دوسرا جو ہے وہ اس میں خاص والے۔ نیچے دیکھتے ہیں، آؤ مشق کریں۔ مندرجہ ذیل جملوں میں اس میں عام اور اس میں خاص والے الفاظ پہچان کر قوس میں لکھیے، یعنی یہاں پر جو جملے دیے گئے ہیں آپ کو ان جملوں میں اس میں عام کیا ہے وہ پہچاننا ہے اور لکھنا ہے، اسی طرح سے اس میں خاص کیا ہے وہ آپ کو پہچاننا ہے۔ طریقہ اوپر بتایا گیا ہے کہ اس میں عام یعنی کسی چیز یا جگہ کی پہچان نہیں ہوتی اور اس میں خاص میں جو ہے کسی چیز یا جگہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھ کے یہاں پر اس میں عام اور اس میں خاص والا جو لفظ ہے وہ پہچاننا ہے۔ اب ہم اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں، آؤ تخیلاتی بنے۔ جو چیلنج ہے، آپ اپنی درسی کتاب سے اس میں عام اور اس میں خاص والے الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے۔ آپ اپنی درسی کتاب میں دیکھیں گے اور وہاں پر اس میں عام اور اس میں خاص والے جو الفاظ ہیں آپ وہاں پر لکھنا ہے آپ کو۔ تو آج کی سرگرمی میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے یہاں پر آؤ اہلیت پیدا کریں، 2 کالم بنانا ہے، اس میں 5 سے 10 جملے الفاظ جو ہے آپ کو ایسے لکھنا ہے، اس میں عام اور اس میں خاص۔ اس کے بعد آؤ مشق کریں، یہاں پر جو ہے آپ کو قوس میں جو ہے اس میں عام اور اس میں خاص والے لفظ کو پہچان کر لکھنا ہے اور تخیلاتی بنے یہاں پر جو ہے آپ کو اس میں عام اور اس میں خاص والے الفاظ اپنے درسی کتاب سے ڈھونڈ کر لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے ہماری یہ جماعت پنجم کے اردو بریج کورس کی 32ویں دن کی سرگرمی مکمل ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔